بدر میں بھی لشکر نہیں لڑ رہا، اکیلے علی لڑ رہے ہیں، احد میں علی لڑ رہے ہیں، خندق میں علی لڑ رہے ہیں، حنین میں علی لڑ رہے ہیں، خیبر میں علی لڑ رہے ہیں۔ یہ جتنی جنگیں ہیں ان میں سے ایک ایک میں دیکھو گے تو آپ کو لشکر کی بجائے انفرادی فتح نظر آئے گی۔ تو آپ علماء اسلام، میرے معززین اور میرے مہربان دوستو، اب مولوی کے پاس کوئی رستہ نہیں، یا آیت کا ترجمہ بتائے یا ہمیں وہ لشکر بتائے، ہمیں بتائے وہ کأنہم بنیان مرصوص پہ کس کے اصحاب تھے، کون سے اصحاب ہیں جن کے لیے قرآن میں آیت آج بھی کھڑی ہے، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے، وہ اپنی جگہ سے ہٹے ہی نہیں، وہ ڈٹے رہے، موت سر پہ آئی ہے وہ نہیں ہلے۔ یہ مجھے اسلام کی کسی جنگ میں لشکر کا یہ روب دکھاؤ، میں قرآن کی اس آیت کو ہار بنا کے اس صحابی کے گلے میں ڈالوں کہ تم ہو اس آیت کے مصداق، یہ لشکر اس آیت کا مصداق ہے۔ اگر کوئی لشکر بھی ایسا نہیں، حتیٰ کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم نبی کے صحابہ پہ بات نہیں کر رہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صفین میں امیر المومنین کے ساتھ جو لشکر ہے وہ بھی کأنہم بنیان مرصوصہ نہیں ہے۔ آپ خاموش ہوئے، امیر المومنین کے پیچھے سارا لشکر علی کی محبت میں نہیں گیا تھا۔ اگر گیا ہوتا تو جنگ صفین جو ہے وہ تحکیم کے حوالے ہو جاتی، فیصلہ حکم کے پاس چلا جاتا۔ آپ خطبے پڑھے مولا امیر المومنین کے، آپ خطوط پڑھے مولا امیر المومنین کے، کس طرح مولا نے ان کی بے وفائیوں کا گلہ کیا ہے کہ مجھے میدان جنگ میں کھڑا کر کے تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ کون لوگ تھے وہ وہاں سے لاکھوں درہم لے کے علی کا لشکر چھوڑ کے ادھر جا رہے تھے، اور کون لوگ تھے جو علی کے ساتھ کھڑے تھے؟ وہ چند افراد تھے جو امیر المومنین کے ساتھ کھڑے تھے۔ اصحاب کا تذکرہ ہو رہا ہے تو مجھے گفتگو میں آج ایک جملہ کہہ دوں حضرت عمار یاسر کا۔ یہ وہ صحابی ہے جس نے جنگ صفین میں حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا تھا، کیونکہ رسالت مآب نے حضرت عمار یاسر، باپ کا نام یاسر، ماں کا نام سمیہ، یاسر بھی اسلام کی راہ میں شہید ہوا، ماں بھی اسلام کی راہ میں شہید ہوئی۔ دردناک شہادت ہے عمار کے ماں اور باپ دونوں کی، ماں بھی شہیدہ، باپ بھی شہید، مظلوم اور مظلوم کا بیٹا حضرت عمار۔ مسجد نبی تعمیر ہو رہی ہے، ہر صحابی ایک اینٹ اٹھا رہا ہے، یہ دو۔ رسالت مآب نے سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ عمار مر جائے گا آج، وہ اتنی وزنی پتھر دو اٹھا رہا ہے۔ رسول نے جا کے حضرت عمار سے کہا عمار تو دو کیوں اٹھا رہا ہے؟ فرمایا ایک اپنے حصے کا، ایک آپ کے حصے کا۔ اس کے سر کے اوپر گرد پڑی ہوئی تھی، پتھر جو اٹھا رہا تھا تو پتھر اٹھانے کے بعد سر میں گرد پڑی ہوئی۔ رسالت مآب نے اس کے پگڑی سے، اس کے سر سے اپنے ہاتھوں سے گرد صاف کی، گرد صاف کر کے رسالت مآب نے عمار کو سینے سے لگا، عمار میں دیکھ رہا ہوں تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے جبکہ تو حق پہ کھڑا ہوگا۔ یہ حدیث پیغمبر نے کہہ دی ہے، کتنی روشن حدیث ہے، کتنی واضح حدیث ہے کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کر، رسول کہہ رہے باغی قتل کریں گے اور تو حق پہ ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں امام بخاری نے کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ چاہیے تھا نا یہ جہاں جنگوں کے حالات ہو رہے ہیں، جہاں باب الایمان ہے، جہاں باب نفاق ہے، وہاں پر جا کے اس حدیث کو رکھتا تاکہ پڑھنے والوں کو حدیث سامنے آتی۔ جاؤ جا کے صحیح بخاری جا کے گوگل سرچ کر کے دیکھنا یہ حدیث اس نے کہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ مسجد میں صفائی کرتے ہوئے گرد پڑنے کے احکام، کہ جس باب کے اندر انہیں مسجد کا باب ہے نا، مسجد کا، کہ مسجد کے کیا کیا فضیلتیں اور کیا احترام ہے، اور مسجد میں صفائی کرنی، اور صفائی کرتے ہوئے ڈسٹ اگر پڑ جائے، وہاں پر جا کے چھوٹی سی ایک سائڈ پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ جبکہ یہ ہے معیار، یہ ہے صحابی۔ میدان جنگ میں ادھر علی کا لشکر ہے، ادھر معاویہ کا لشکر، درمیان میں علم لے کے ہمارے یاسر آ گئے، درمیان میں کھڑے ہوئے علی کے لشکر سے نکل کے دونوں لشکروں کے درمیان میں آ گئے، اور درمیان میں آ کے لشکر معاویہ کی طرف دیکھے کہا سنو میں مصطفیٰ کا صحابی ہوں، کیا تمہیں نبی کی حدیث بھول گئی؟ عمار کے صرف نکل کے آنے کی وجہ سے 35 لوگ معاویہ کے لشکر کے نکل کے علی کے لشکر میں آ گئے۔ یہ نہیں کہ صرف ادھر سے لوگ ادھر گئے ہیں، جو ادھر سے آئے ہم وہ بھی گنتی پوری کریں گے، ادھر سے بھی 35 لوگ آئے، انہوں نے آ کے کہا علی تو حق کا امام ہے،
ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، عمار آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ جب حضرت عمار یاسر کی شہادت ہو گئی تو لشکر معاویہ میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا، ہمارے پاس تو نبی کی حدیث ہے اسے باغی گروہ قتل کرے گا، تو باغی کیا ہم باغی ہیں، ہمارے ہاتھوں عمار قتل ہو گیا؟ تو عمر بن عاص جیسا چلاک لومڑی اس نے فوری طور پہ جا کے کہا، اس نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ ہم نے قتل نہیں کیا، بلکہ عمار کا قاتل علی ہے جو اسے لے کے ہماری تلواروں کے آگے آ گیا۔ دیکھو علی کا مقابلہ کس دور کے کس لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا یہ تو وہ علی قاتل ہے، نہ علی لے کے آتا نہ عمار ہماری تلواروں سے قتل ہوتا۔ انہوں نے کہا ہاں 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 ہم نے تو نہیں نہ قتل کیا، کیونکہ جس نے گناہ کیا ہو نا وہ تو اتنی جلدی بہانے پہ مان جاتا ہے۔ جس نے روزہ نہ رکھنا ہو نا اسے صرف اتنا سا ہاتھ لگائے نا وہ کہتا ہے بخار ہے نا۔ جس نے کوئی چیز چھوڑنی ہے وہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے بھائی۔ آج کسی کو کہہ دو کسی بیٹا پردہ کیا کرو، وہ کہتی پردہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، کیا کہنے؟ اگر پردہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، نہیں جی پردہ ہمارا نہیں ہوتا، پردہ دیکھنے والے کا ہوتا ہے، اسے چاہیے وہ پردہ کرے، ہم کیوں پردہ کریں؟ تو اگر دیکھنے والے کی آنکھ میں پردہ ہوتا ہے تو کبھی بغیر چادر کے نماز پڑھ کے دکھا، اللہ کی آنکھ میں پردہ نہیں ہے۔ اللہ کی آنکھ میں پردہ نہیں تو بغیر چادر کے نماز پڑھ۔ پردہ چہرے کا ہوتا ہے۔ اہل بیت کی حلال کی ہوئی چیز کو اگر اطاعت نہیں کر سکتے تو اسے حرام بھی نہیں کر سکتے، اور ان کی حرام کی ہوئی چیز سے اگر منع نہیں ہو سکتے تو اسے حلال بھی نہیں کر سکتے۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے میں نے کہا کہ یار تم پتہ چلا ہے تم امام حسین کی محبت کرتے ہو، شراب پیتے ہو۔ وہ کہتے جی ہمیں نشہ ہی نہیں ہوتا۔ ہاں کتنی بدبختی ہے، اسلام نے نشہ حرام کیا ہے، ہمیں ہوتا ہی نہیں۔ تو پھر یا کچھ لوگ کہتے نہیں نہیں ہم بطور دوا استعمال کرتے ہیں، دوا میں شفا ہوتی ہے، جسے اہل بیت حرام کر دے اس میں شفا نہیں ہوتی۔ اہل بیت کی حرام کی ہوئی چیز میں شفا نہیں ہے۔ اہل بیت نے تمہیں منع کیا ہے ہر وہ چیز جو تمہارے عقل پہ غالب آ جائے، جو تمہارے سوچ پہ غالب آ جائے، جو تمہاری فکر پہ غالب آ جائے۔ پڑھے لکھے دور میں زندگی گزار رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کو چھوڑ دیا جائے، اہل بیت کی اطاعت سے نکل جاؤ۔ آپ برطانیہ کے ماحول میں رہتے میرے بچوں، اہل بیت کے مذہب میں جو والدین کا احترام ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ یہ آپ کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم اب انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، اب ہم خود فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، بس ہمیں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام تمہیں ماں باپ کے سامنے اف کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اف لفظ نہیں ہے، اف کوئی لفظ ہے؟ اس کا کوئی ایکسنٹ بھی نہیں ہے کہ آپ نے منہ بگاڑ کے نہیں میں نے بدتمیزی نہیں کی، میں نے تو آپ کہہ کے منع کیا تھا۔ ابا جی آپ تو ہر بات میں بولتے ہیں، اب آپ کو کیا پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اب آپ کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے بھی کل ابا جی ہونا ہے، اس دور میں آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ بولو وہ جو کل برداشت کر سکو۔ اہل بیت کے مذہب میں نہ والدین کا کہ آگے اف 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 کیا، ایک صرف نفرت، ایک نخوت کا انداز اف۔ خدا نے اس نطق کو قرآن میں کوڈ کیا، خدا نے کہا اگر تم نے یہ بھی کیا نا میں تمہیں پھر بھی معاف نہیں کروں۔ جاؤ جا کے اہل بیت کے مذہب میں جا کے پوچھو کہ امیر المومنین والدین کے گستاخ کو منہ نہیں لگاتے تھے۔ ایک شخص آیا علی کی محفل میں آ کے بیٹھا، امیر المومنین نے کہا اٹھاؤ اس کو میری محفل سے باہر نکالو۔ انہوں نے کہا یا علی یہ تو آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ علی فرماتا ہے میرے پیار کا فائدہ کیا جب ماں ہی سے نہیں کرتا۔ کسی صحابی نے اسے جا کے کہا علی نے کہا ہے کہ تم ماں سے پیار نہیں کرتا اور علی تم سے پیار نہیں کرتا۔
وہ فوراً آیا مولا کے پاس, مولا آپ نے میرے بارے میں یہ کہا. مولا میں اس لیے نہیں کرتا, مولا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بار بار اصرار کرتی ہے, تو اس لیے تھوڑا سا میں اس لیے ان چیزوں سے کتراتا ہوں. مولا آپ سے تو پیار کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں اس کی گود نے تمہیں مجھ سے پیار کرنے پہ مجبور کیا ہے.